ان کو برقع نہیں پہنایا، ان کو اپنے ساتھ رکھا. تو یہ ہماری جو خواتین تھی ان کی ایک آزادی تھی کہ بھائی مرد اور عورت ساتھ ساتھ کام کرتے، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی نے یا تو کوئی کہتے کہ بھئی نہیں بہن کو ساتھ نہ رکھو. تو یہ تو ایک بہت ہی اچھا خواتین، پاکستان کی خواتین کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ تھا. اور بہت وہ چاہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ میری بہن ہے، اس نے یہ میرے مطلب تسلی دیتی ہے، میرے گھر میرا دیکھ بھال کرتی ہے، اور وہ اس بات کی بہت قدر کرتے تھے. اچھا، کوئی اس قسم کا واقعہ ان کی لائف کا جو آپ اس وقت ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جو آپ کو یاد ہو، کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ؟ انٹرسٹنگ سا واقعہ تو ویسے تو جس طرح سے ان کے واقعہ، ان کی تو ہر واقعہ ہی ایک ہسٹری ہے. جس نے سنیا ہے یا جو ان کے ساتھ تھے، اس زمانے میں ہم تو چھوٹے تھے، اور اس طرح سے بھی ہم تو فالوورز ہی تھے. جو لیڈرز ہیں ان کو ایسے ہوگا پتہ، مگر ویسے بھی ہم جیسے مس جناح آئی لاہور تو انہوں نے یہ جو کمیٹی کی سربراہ بنی، تو پھر بیگم جی خان اور جو خواتین تھی، جو گورنر کی بیوی تھی، مثلا عبدالرب نشتر کی بیوی بھی اس زمانے میں، جب عبدالرب نشتر گورنر تھے پنجاب کے، تو ہم نے تو زیادہ پنجاب میں کام کیا. ویسے تو گرل گائیڈ سارے پاکستان میں تھی، بعد میں ہم ایسٹ پاکستان میں گئے، مگر آہستہ آہستہ. اور اس طرح سے مس جناح کو بیگم جی خان لکھتی تھی، انہوں نے بہت پیغام بھی دیے، اور کئی پیغام ایسے تھے کہ جو انہوں نے شروع سے سن 1948 سے لے کے اور جب تک وہ زندہ رہی ہیں، ہماری جب کونسل میٹنگ یا ہمارے جب آل پاکستان کیمپ ہوتے تھے، جس میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی لڑکیاں بھی آیا کرتی تھی، ایک جگہ رہتی تھی. تو اس طرح سے بہت انٹرسٹنگ. پھر مس جناح کو ہمیشہ جب ہم کراچی میں جاتے تھے، سالانہ میٹنگ تھی اور کیمپ تھا، تو پھر مس جناح آتی تھی. اچھا. اور کئی دفعہ وہ اپنے گورنر ہاؤس میں جب شروع میں وہ اسکول کے بچوں کو جو گرل گائیز تھیں ان کو بلاتی تھی چائے پہ. اور وہ کراچی والے لوگ تو بہت ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کتنا انٹرسٹ لیتی تھی، کیونکہ شی واز بیسڈ ان کراچی. لاہور آتی تھی تو ویسے ہمارے پاس ہیں تصویریں جب لاہور آئی ہیں، 52 میں آئی ہیں، تو وہ لیڈی عبدالقادر بھی تھی، جناح، یہ سب، یہ سلمان تاثیر کی والدہ بھی بڑی گرل گائیڈ میں بہت انٹرسٹ بہت کرتی تھی، ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی. اچھا، مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ محترمہ ایک ڈینٹسٹ بھی تھیں، تو اس دور میں ان کا کردار جو تھا، جو رول تھا، ایک ماڈرن خاتون کا تھا یا روایت پسند تھی وہ؟ دیکھیں، جو انسان ہوتا ہے روایت پسند یا ماڈرن اس طرح سے نہیں ہوتا. جو گھر کی تربیت ہوتی ہے نا، وہ زیادہ انسان کے کام آتی ہے. اور وہ کیونکہ مسٹر قائد اعظم کے زیر تربیت بڑی ہوئی تھی، اسکول بھی اس کانوینٹ میں بھی گئی. پھر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح سے پروفیشنل میں بہت کم لوگ جاتے تھے، اور قائد اعظم اتنے تھے روشن دماغ. اور انہوں نے کہا کہ جو بہن نے کہا بھئی میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے ڈینٹسٹ بننا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ڈینٹسٹ تم بن جاؤ. تو ان کو کلکتہ بھیجا، ان کو ہاسٹل میں رکھا، پھر وہ پاس کر کے آئیں، پھر کلینک کھولا. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ خواتین کے لیے بہت بڑا ایک. اچھا، ایون آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال سے بہت نیرو مائنڈڈ ہیں لوگ، تو اس دور میں ان کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنایا جاتا تھا کہ دیکھو مطلب ساتھ ساتھ بھائی کے اتنا ایفرٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے ان کے کردار، جو قائد اعظم کام کر رہے تھے اور بہن بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی، تو انہوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. کسی نے کوئی اپنی لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بہن کے نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ جب وہ فرنٹیئر گئی تو بہن بھی ساتھ دیتے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو وہ ذرا کنزرویٹو لوگ ہیں تو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے. کیا قائد سے وابستگی ان کی تحریک پاکستان میں آنے کا سبب بنی یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، قائد کی وجہ سے بنی. سب دنیا ہی قائد کی وجہ سے تو پاکستان کے لیے کام کیا، چاہے چھوٹے کسی نے کیا کام، گاؤں میں کیا، یا جیسے وہ سول ڈس اوبیڈینس جب انہوں نے لوگوں نے اپنے کیا، مطلب بائیکاٹ کیا یا ہڑتالیں کی، تو قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہوا. اور پھر مس جناح بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی گھر میں، مطلب ان کے گھر دیکھنے والا، باوجود اس کے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. یہ نہیں کہ بھئی کہیں کہ گھر میں بیٹھو میں اب آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں.
تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. تو یہ ایک بہت بڑا نمونہ تھا کہ بھئی عورتیں بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں جتنے مرد امپورٹنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تحریک پاکستان میں آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں جو انہوں نے ایفرٹس کی اتنی؟ بہت ایفرٹ کی انہوں نے. تو مطلب جتنا وہ کچھ کر سکتی تھی. ایک تو قائد اعظم کا خیال رکھنا, پھر آخر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مہمانداری اور لوگ آنا جانا تو سارا انہوں نے سنبھالا, اور بڑا اچھی طرح سے ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا جو آتے تھے مہمان, کیونکہ وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. کبھی مطلب ہے جیسے میٹنگ ہے ان کے گھر میں یا کہیں اور, وہ اگر قائد اعظم جیسے کلکتہ جاتے تھے میٹنگ کے لیے تو وہ ان کے ساتھ جاتی تھی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ تحریک پاکستان میں جو خواتین تھیں ان کو آپ نے کیسے لیڈ کیا؟ میں تو فالوور تھی, لیڈ تو جو لیڈرز تھے. جی مطلب محترمہ فاطمہ جناح کا کہہ رہی ہوں کہ کس طرح سے وہ لیڈ کرتی تھیں خواتین کو, کیا ان کی گفتگو ہوتی تھی جلسوں میں, وہ کیا کہتی تھی, کس قسم کے خطاب؟ نہیں دیکھیں, قائد اعظم کو تو بہت جانتے ہیں, مس جناح کو بھی جانتے ہیں. جس طرح سے قائد اعظم تھے سیدھی بات کرتے تھے, زیادہ فضول باتیں نہیں کرتے تھے, اور اس طرح سے تو وہ قائد اعظم کا پرتو تھی. دیکھیں وہ جس طرح سے وہ سلم اینڈ اسمارٹ اور ٹال, اسی طرح سے مس جناح بھی تھی. اور وہ کبھی ایسی کسی سے مطلب اسٹرکٹ ہی تھی بات کرنے میں. شی وازنٹ ویری اوپن کہ وہ سب سے فرینڈلی اور ایسے کریں, نہیں. شی ہیڈ اے گریٹ ڈگنیٹی. صحیح ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, جمیل بات بول رہا ہوں ایروان سے. خیریت؟ جی جمیل خیریت سے الحمدللہ, آپ سنائیے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, فاطمہ جناح کے حوالے سے سلسلہ چاہ رہے ہیں تو بڑا زبردست ہے. فاطمہ جناح ہمارے ملک کی مغل خاتون تھی. اگر ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے ملک کی خواتین چلے تو میرا خیال ہے ملک ترقی بھی کرے گا اور ملک بہتری کی طرف بھی جائے گا. لیکن قائد اعظم اور فاطمہ جناح نے پاکستان کی بنیاد میں ایک اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اتنی محنت کے بعد اتنا اچھا اور پرسکون پاکستان دیا. میری پاکستان کی عورتوں سے گزارش ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی پیروی کرتے ہوئے, ان کے نقشے میں چلتے ہوئے اگر یہ سلسلہ کریں تو میرے ملک کے لیے بہترین ایک رول ماڈل ثابت ہو سکتی ہے. بالکل جمیل, بیوٹیفل میسج, تھینک یو, تھینکس فار کالنگ. دیکھیں اب ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ اس دور کی خواتین بہت ہی جوش تھا ان میں, اب میرے خیال سے اتنا جوش اور ولولہ نہیں ہے, خواتین ان چیزوں میں اتنی آگے نہیں ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ, ایسا ہے؟ صحیح ہے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں, مگر وہ زیادہ دنیاوی چیزوں میں, ہاں دنیاوی چیزوں میں یا جو ہے آرگنائزیشن ان میں سوشل سروس کرنے والے بھی ہیں, مگر اتنے نہیں ہیں جتنا کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بات ہو رہی تھی, آپ بتائیں کہ پاکستان کو جمہوریت کی راہ پر ڈالنا, اور خصوصاً 1965 کے بعد مطلب محترمہ کی جو خدمات تھیں اس حوالے سے آپ بتا رہی تھیں, کچھ بتائیے. ہاں, جمہوریت کے لیے تو جب قائد اعظم کی ڈیتھ تو بہت جلدی ہو گئی, اور مس جناح کیونکہ جانتی تھی کہ قائد اعظم کیا سوچتے تھے اور کیا چاہتے تھے, اس لیے وہ ہر انڈیپینڈنس ڈے پہ ایک آرٹیکل اخباروں میں چھپاتی تھی. اچھا. وہ کہتی تھی کہ وہ جمہوریت ایسی ہے, ان کو ایسا کرنا چاہیے. ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا, یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں, یا لوگ ان کو چلنے نہیں دیتے, جیسے خواجہ ناظم الدین تھے یا قائد اعظم کے بعد جو آئے. تو اس لیے وہ ان کو راستے پہ ڈالنے کے لیے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو تو پتہ تھا, اور وہ تو ان کی مطلب ساتھ جو رہتی تھی, اور ان کو پتہ تھا کہ قائد اعظم کس طرح سے سوچتے ہیں. تو وہ ہمیشہ اسی طرح سے, اور ان کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا کہ ملک کیسے غلط طرف جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا مطلب ان کا بھی ایک خواب تھا, وہ بھی چاہتی تھی کہ جمہوریت ہو ملک میں. بالکل. تو اب آپ کو نظر آ رہی ہے جمہوریت؟ دعوے دار تو بہت ہیں جمہوریت کے. جمہوریت تو پتہ نہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ صحیح جمہوریت ہو. جمہوریت ایک سٹگما یا ایک لوگو یا ایک موٹو نہیں ہے کہ بھئی آپ جمہوریت کہیں اور جمہوریت پہ عمل نہ کریں. صحیح. تو اسی لیے جمہوریت تو صحیح جمہوریت ہونی چاہیے. کیا ہے صحیح جمہوریت؟ اور ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے, اور ہر آدمی کو انصاف تو سب سے بڑی چیز ہے نا, اور ہر آدمی کو نوکری ملنی چاہیے, ہر آدمی کو تعلیم ملنی چاہیے. اور اگر اس طرح سے اگر ہم کہیں, اگر ہم خود غرض نہ ہو, جو ہمارے لیڈرز ہیں یا ان جو محکموں کے سربراہ ہیں یا جو بھی ہیں, وہ اگر خود غرض نہ ہو تو میرے خیال میں جمہوریت تو ضرور چلے گی. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ چلے, کیونکہ ہر آدمی کا حق ہے
जीने का हक है, इंसाफ का हक है, सेहत का हक है, तालीम का हक है, नौकरी का, मेहनत का हक है। तो इस तरह क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खराबियाँ मुल्क में कर रही हैं। ये बताएं कि मोहतरमा का सियासत में आना कहीं एक आमिर के खिलाफ ऐलान जंग तो नहीं था?